نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون صدق الله مولانا العظيم. ناظرین گرامی، سورہ یوسف کی دوسری آیت میں نے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی، اور اسی موضوع پہ اور بھی بہت ساری آیات یا ان کے حصے آپ کی خدمت میں کل میں نے پیش کیے تھے کہ قرآن نے کہا کہ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، کہ یہ عربی مبین ہے. قرآن نے ایک اور جگہ کہا، نہایت خوبصورت انداز میں قرآن نے کہا إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ. یہ قرآن کریم وہ ہے کہ جب لوگوں کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، ان کے دل سہار نہیں سکتے قرآن کی اس بلاغت کو، خاص طور پر دوزخ کے اور موت کے اور قبر کے مناظر جب پیش کیے جاتے ہیں، حشر کے، وجلت قلوبہم، ان کے دل دہل جاتے ہیں. پھر قرآن نے کہا کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب قرآن کی آیات ان کے سامنے پیش کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. ناظرین گرامی، کل ہم نے پچھلے لیکچر میں ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ قرآن کریم صدیوں تک عربی زبان کو ایک ایسی ڈیولپمنٹ کے حالات ملتے رہے، پھلنے پھولنے کے عربی کو حالات ملتے رہے کہ عربی اس اہل ہو سکے کہ یہ قرآن کریم اور سرمدی پیغام کی وہیکل بن سکے، اور اس پیغام کی وہ اہل ہو سکے کہ اس پیغام کو اٹھا سکے. اس میں میں نے ایک مثال دی تھی کہ عربوں کا بہت بڑا بادشاہ امرؤ القیس، جو 223 عیسوی میں گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے 190 سال بعد تقریباً وہ مرا، اور اس کی لوح مزار جو ہے اس کی آج عربی عبارت پڑھیں. ہاں، آرتھوگرافی میں عربی خط میں تو یقیناً تبدیلی ہوئی، لیکن زبان اور ڈکشن وہی ہے. وہ زبان آج پڑھیں تو وہ آج کی عربی زبان لگتی ہے. گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے 350-400 سال پہلے بھی یہ زبان بہت ڈیولپ تھی، اور صدیاں درکار ہوئیں اس زبان کو ڈیولپ ہونے کے لیے. اس سلسلے میں ایک قرآن کے دشمن سے، ایک اورینٹلسٹ سے ایک بات سرزد ہو گئی. میں اس کا تعارف کرواتا ہوں. اورینٹلسٹ کا نام ہے جیروسلاو سٹیٹکویچ. اگر میں اس چیکوسلواکیا کے اسکالر کا نام ٹھیک لے رہا ہوں، جیروسلاو سٹیٹکویچ، اس کی کتاب کا نام ہے The Modern Arabic Literary Language, Lexical and Stylistic Developments. اچھا، یہ جنگ عظیم دوم کے بعد یہ ریفیوجی بنا. ریفیوجی ہوتے ہوئے یہ کسی طرح قاہرہ آ گیا. قاہرہ سے پھر یہ جارج ٹاؤن یونیورسٹی چلا گیا، شکاگو یونیورسٹی چلا گیا. شکاگو یونیورسٹی سے پھر یہ باقاعدہ استاد بن کے جارج ٹاؤن یونیورسٹی واشنگٹن میں اس نے عربی پڑھائی، اور اس سے ایک بڑی خوبصورت بات سرزد ہو گئی. یہ عربی زبان کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ عربی کی تاریخ کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ وینس لائک عربک واز بارن ان پرفیکٹ اسٹیٹ آف بیوٹی، کہ جس طرح وینس کا مجسمہ جو ہی ہم اس کو دیکھتے ہیں، ہم اس کو حصے تناسب رکھنے والے لوگوں کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ وینس کا مجسمہ اپنے حسن اور اپنی رانائی کے اعتبار سے اوج کمال پہ ہے. تو وہ کہتا ہے کہ عربی زبان کی تاریخ جب سے ہمیں معلوم ہے، اٹ واز بورن ان پرفیکٹ اسٹیٹ آف بیوٹی. جب سے عربی زبان کی تاریخ ہمیں معلوم ہوئی ہے، عربی اپنے عروج پہ ہے.
اچھا یہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ سارے قبائل حتیٰ کہ دیگر اقوام بھی آتی رہتی، اور سب سے بلیغ زبان تو قریشیوں کی زبان تھی. باقی قبائل کے بھی جو محاسن ہوتے وہ قریشی زبان میں آ کے سمو جاتے اور قریشی زبان کا حصہ بن جاتے. لہذا یہ ہم کہنے میں حق بجانب ہیں کہ قرآن کریم قریشی لہجے میں اترا، قریشی لہجے میں اترا، کیونکہ اگر کوئی لفظ قریشی الاصل نہیں تھا تو قریشی لہجے نے اس لفظ کو اپنے اندر سمو لیا تھا. اور سارے ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ زبانیں ایک دوسرے سے لیتی دیتی رہتی ہیں، حتیٰ کہ بہت سارے بدیسی الفاظ جو عرب قبائل کے الفاظ نہیں تھے وہ بھی قرآن میں در آئے. اس کو ہم فارن ووکیبلری کہتے ہیں. ایک بہت بڑے مستشرق ہیں آرتھر جیفری، انہوں نے پھر ایک کتاب بھی لکھ ڈالی، دا فارن ووکیبلری آف قرآن. خیر ان کا مدعا یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مختلف سفروں پہ گئے، انہوں نے دیگر اقوام سے باتیں سیکھی تو یہ الفاظ وہاں سے قرآن کریم میں در آئے. ایسی بات نہیں ہے. قرآن کریم میں کچھ الفاظ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. مثال کے طور پر زمہریر، فردوس، حریر. علامہ بیضاوی کہتے ہیں انجیل، یہ بھی عربی لفظ نہیں ہے، لیکن یہ قریشی لہجے میں آ کے سمو گئے اور یہ عربی زبان کا حصہ بن گئے. ناظرین گرامی، جو بہت اہم بات آپ کے سامنے میں لانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس اللغہ العربیہ المشترکہ میں، اس کامن عربک لینگویج جس پہ قریشی لہجے کی چھاپ تھی، جس میں کہ قرآن اترا. قرآن کا کمال یہ ہے، عربی میں ماہرین لغت کہتے ہیں کہ لولا القرآن لما كانت العربیۃ. اگر قرآن کریم نہ ہوتا تو بخدا آج عربی زبان بھی محفوظ نہ ہوتی. یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ عربی زبان اسی طرح بچی ہوئی ہے جس طرح 2000 سال پہلے تھی. یہ قرآن کریم کا کمال ہے کہ اس نے عربی زبان کو بھی امر کر دیا ہے. میں اس کی مثال یوں دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر بہت بڑی بڑی زبانیں تھیں. فینیکی تھی، آرامی تھی، یونانی تھی، بابلی زبان تھی. اسی طرح دنیا کی اور بڑی بڑی زبانیں، سنسکرت، چند سال پہلے لاطینی کا بڑا غلغلہ تھا. ساری زبانیں مر گئیں. ساری زبانیں مر گئیں، اس لیے مر گئیں کہ ان ساری زبانوں کو قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں ملی. اور یہ ٹھیک کہا عربوں نے کہ لولا القرآن، اگر قرآن کریم نہ ہوتا، لما كانت العربیۃ، تو آج عربی بھی باقی نہ ہوتی. میں ایک اور مثال سے اس کو واضح کرتا ہوں کہ انگریزی کا ایک سٹوری ٹیلر ہے چوسر، 1399 میں مرا. اس کی کہانیاں بڑی مشہور ہیں، آج بھی پڑھائی جاتی ہیں لیکن میڈ ایزی انداز میں. شیکسپیئر 250-300 سال پہلے تھا. شیکسپیئر کی بھی اپنی زبان آج محفوظ نہیں ہے. جو ہم بچوں کو یہاں اسکولوں میں پڑھاتے ہیں شیکسپیئر، وہ میڈ ایزی پڑھاتے ہیں. آپ فرض کر لیں کہ اگر پیکیڈلی میں یا لندن کے کسی بہت بڑے علمی مرکز میں اگر آج چوسر آ جائے یا شیکسپیئر آ جائے، بخدا وہ آج کے لندن والوں کی یا انگریزی بولنے والوں کی کوئی زبان نہیں سمجھیں گے. لیکن اس کے برعکس آپ فرض کر لیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 21-22 چھوٹی بڑی عرب ریاستیں ہیں. آپ کسی عرب ریاست میں آج قدم فرمائیں، سارے عرب آپ کی عربی سمجھیں گے، کیونکہ عربی قرآن کے سائے میں چل رہی ہے. اور انشاءاللہ العزیز آئندہ اسی موضوع کے کسی اور پہلو پہ اور خاص طور پر ہم قرآن کے اعجاز کا جب تذکرہ کریں گے کہ قرآن معجزہ کیسے ہے، تو اس میں بھی ہم کچھ تفصیلات کا تذکرہ کریں گے. اب میں سمجھتا ہوں بات واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سرمدی پیغام کے لیے اس عالمگیر زبان کا کیوں انتخاب کیا. شکریہ.